بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورہ کہف چل رہی ہے، اور آج انشاءاللہ لیسن نمبر 8 میں ہم آیات نمبر 49 سے لے کر انشاءاللہ آیت نمبر 59 تک کا احاطہ کریں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پہ غور کریں گے۔ اللہ کی توفیق سے بإذن اللہ تعالی ہم اس کو آج سے شروع کر رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح جیسے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہمیشہ ربط آیات بناتی ہوں پہلے، یعنی میں آپ کو ایک چھوٹا سا اوور ویو دیتی ہوں جو ہم نے لاسٹ ویک پڑھا ہے، اور اس ویک جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ایک ایبسٹریکٹ ایک چھوٹا سا اوور ویو آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جن آیات کا جائزہ لیا تھا، جنہیں ہم نے سمجھا تھا اللہ کی توفیق سے، اس میں جو ہم نے جو ان سے سمجھا اور سیکھا وہ یہ تھا کہ دنیا کی بے ثباتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی حیات، دنیا کی خوبصورتی، اس کے بعد اس کی اصل حقیقت، اس کے ساتھ دل لگا لینے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ بے ثبات ہے۔ اس کی نمو کے بارے میں بتایا، اس کی تر و تازگی کے بارے میں بتایا، پھر اس کا ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جانا، اور پھر ہمیں اس کو ادھر ادھر لیے منتشر اڑائے پھرتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو زندگی، انسانی زندگی کے ساتھ اس تعویل کو، اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے ریلیٹ کر کے انسان کی آنکھیں کھولیں۔ پھر اللہ نے مال اور اولاد کے بارے میں جو غلط فہمی تھی اسے دور کیا، خوبصورت طریقے سے اس کے اوپر اللہ پاک نے تبصرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے باقیات الصالحات کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہم نے انہیں اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی اللہ کی توفیق سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت میں جو سب سے مضبوط چیز، جو سب سے زیادہ اسٹیبل چیز، جنہیں ہم اپنی دانست میں سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں بہت مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جائنٹس ہیں، وہ پہاڑ ہیں۔ اللہ نے پہاڑوں کی بے وقتی کا بھی ذکر فرمایا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت مضبوط ہیں، بہت ہی اسٹیبل ہیں، لیکن یہ اسٹیبلنس بھی ان کی قیامت کے دن روئی کے گالوں کی طرح اڑا دی جائے گی، اور یہ بھی چل رہے ہوں گے اپنی جگہ سے، ہلا دیے جائیں گے، ان کی بھی جڑیں اکھاڑ دی جائیں گی۔ تو انسان کی جڑیں کیا چیز ہیں اگر انسان مال اور اولاد پہ مضبوطی محسوس کر رہا ہے؟ اللہ نے اس بے ثباتی کو بھی بیان فرمایا، بے انتہا خوبصورت مثال دی، انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی، پہاڑوں سے اس کو تشبیہ دے کے، اس اسٹیبل کنڈیشن کو، اس اسٹیبل سچویشن کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے کے پھر زمین کی حالت بیان کی، زمین کی یعنی اس کی جو کیفیت ہوگی اس کو بیان فرمایا کہ وہ تو سب کچھ اگل دے گی، جو بھی اس کے اندر ہوگا، وہ تمام بوجھ سامنے آئیں گے، وہ بالکل اپنے آپ کو ایکسپوز کر دے گی، کچھ نہیں بچے گا، چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، اور تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، مردے قبروں سے نکالے جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ کس حال میں پیش ہوں گے وہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں سب بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی، کہ بالکل برہنہ، بالکل ننگے پاؤں، ننگے بدن، اور بالکل جیسے پہلے دن اللہ کے حضور، جیسے پہلے اللہ نے تخلیق فرمایا تھا، بالکل اسی حالت میں اللہ کے حضور دوبارہ پیش کیے جائیں گے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے جواب ہیں، یہ ان تمام انکاری منکر لوگوں کے لیے پروردگار کے بیانات ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ کبھی کوئی قیامت قائم ہوگی، یہ وقت آئے گا، حیات بعد الموت کا سرے سے جو انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، یہ سب کچھ ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنا ایک ایمبیسڈر بنا کے۔ اسلام ہمیں یوں ہی نہیں ملا، یہ دین اسلام ہمیں تھالی میں رکھ کے یوں ہی پیش نہیں کیا گیا، ایک بہت خاص مقصد لے کر ہم اس دنیا میں آئے۔ عالم ارواح میں جس طرح اللہ نے تمام روحوں کو تخلیق فرمایا، اور پھر الست بربکم یوم الست کو اللہ نے سب سے عہد لیا، اور پھر اللہ نے ذمہ داریاں دے کے ایک مسلمان کو خصوصی طور پر دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمیں اس وعدے کو یاد رکھنا، اس عہد کو یاد رکھنا ہے جو عہد ہم اللہ رب العالمین سے اس وقت کر کے آئے ہیں۔ اسی سچویشن، اسی حالت کو رب العالمین نے بیان کیا کہ جیسے پہلی مرتبہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، تخلیق کیا تھا، اسی حالت میں تمہیں دوبارہ اپنے سامنے پیش کروں گا، یعنی تم دوبارہ میرے سامنے ہمارے حضور پیش ہوگے۔ ایک مراد یہ بھی ہے کہ جس طرح دنیا میں تمہیں بھیجا تھا بالکل بغیر لباس کے، بغیر سر پہ کوئی کپڑا، کوئی جوتا، کوئی پاؤں میں کچھ بھی نہیں، جس حالت میں تمہیں پہلے بھیجا تھا اسی حالت میں تم دوبارہ ہمارے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ یہ آیات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعمال ناموں کا ذکر کیا کہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے قطار در قطار کھڑے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اعمال نامے کھلیں گے۔ آج جن آیات میں ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ انہی کا بیان ہے۔ آج ہم یعنی آیت نمبر 49 سے جب شروع کریں گے بات کو تو کچھ اسی قسم کی انشاءاللہ تعالیٰ آیات ہیں اس میں کہ اللہ رب العالمین اعمال ناموں کا ذکر فرمائیں گے کہ اعمال نامے کس طرح سے پیش ہوں گے، لوگوں کو کس قسم کی ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ نے ایٹیٹیوڈس کے اوپر بھی ذکر فرمایا ہے
کہ اس وقت لوگوں کے ایٹیٹیوڈس کیا ہوں گے، لوگ کس طریقے کی، خاص طور پہ جو منکر ہیں، جو انکاری ہیں، جن کے اعمال نامے بوجھل کر دیں گے ان کو، جن کے چہرے اتر جائیں گے، جن کی حالت بالکل غیر ہو جائے گی، جو خوف زدہ ہو جائیں گے اپنے اعمال نامے کو دیکھ کے، ان کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے بہت خاص طریقے سے انسان کو یہ احساس دلائے کہ اپنے رویوں کو سمجھیں، ان آیات کو پڑھ کر ان تمام جتنی بھی پروردگار کی جو خوبصورت مضامین ہیں، فرامین ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو رحمان کے فرما بردار بن کے چل رہے ہیں، اور کتنے ہیں جو اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو بالکل غرق کر رکھا ہے، بھول چکے ہیں کہ اس کے حضور پیش ہونا ہے، اور بالکل بے نیاز ہو کے اپنی فری ول کے اوپر اس قدر مست و مگن ہیں کہ بھولے ہوئے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کے حضور پیش بھی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعوت دی جا رہی ہے، یعنی یہ آیات بہت جھنجھوڑ دینے والی ہیں انشاءاللہ۔ ان میں آج ہم داخل ہوں گے تو پھر میں آپ کے سامنے ان کی پوری یعنی کھل کے تفصیل سے آپ سے بات کروں گی۔ پھر اللہ نے اس کے آگے ایک اور چیز جو بہت خاص ارشاد فرمائی ہے، وہ ہے کہ ایک خاص قسم کا کردار، ایک بہت ہی خطرناک قسم کے دشمن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے اس کے رویے کو ہمارے سامنے رکھا ہے، اللہ نے کھل کے اس کے اوپر بات فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار اور بھی مقامات ہیں جہاں پر اس کا ذکر آیا ہے، وہ ہے متکبر اول۔ متکبر اول جس نے سب سے پہلے تکبر کیا تھا، یعنی کہ ابلیس کا ذکر ہے، ہمارا دشمن اول، نوع بنی آدم کا سب سے پہلا عدو۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، بہت خاص مقصد کے تحت فرمایا ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ابلیس جس نے جب دربار خداوندی میں آدم دشمنی کا اظہار کیا تھا اور آدم علیہ السلام کو اپنے سے حقیر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ رب العالمین نے، یعنی اللہ تو رب الحاکمین ہے، اسے ذلت اور رسوائی کا طوق پہنا کر اپنی بارگاہ عالی سے نکال دیا تھا، اور یہ حکم دیا تھا جس کو سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا آیت نمبر 78 میں کہ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہی لعنت ہے۔ جب اس کو اس امر کا یقین ہو گیا تھا کہ اب میری تو توقیر، میری تو تعظیم کی بحالی اور میرے مقام کی واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی تھی، جو اس کی خواہش کے مطابق اس کو عطا فرما دی گئی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہی، ضلالت، بے راہ روی، جہالت، بے دینی اور نافرمانی میں مبتلا کرنے کی جو یہ تمام اس کی کوششیں ہیں، اول دن سے ہی شروع کر دی تھیں، تاہم اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت اور ڈھیل دے کر انسانوں کے لیے اس دنیا فانی کو امتحان گاہ بنا دیا۔ یہ بہت بہت سمجھنے والی اور بہت اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں شیطان کا قصہ ہم سے بیان کیا ہے۔ یہ جو قصہ ہے آدم اور ابلیس کا، یہ جو ایک پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پڑھیں گے، اس کا بیسک مقصد، بیسک جو یہاں پر ذکر ہے، اس کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وہ کیا ہے۔ ابلیس کو کھلا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا پھرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، اور پھر یعنی کہ جو اس کی جو اللہ تعالیٰ کی جو شاہکار تخلیق ہے، اس کو راہ راست دکھانے کے لیے اور ابلیس کی فریب کاریوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا؟ اس نے اپنی حاکمیت سے، اپنی حکمت سے، اپنی دور اندیشی سے اور اپنی شان ربوبیت سے، شان بے نیازی سے انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ اب انسانوں کو اس امر کا اختیار ہے کہ وہ رحمان کا بندہ بن کر زندگی گزاریں اور اپنی متاع گمشدہ جو جنت ہے بیسیکلی اس کو حاصل کر لیں، یا پھر شیطان کا تابع بن کر رہیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ تو یہ جو شیطان کا یہاں پر ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو اس کی عداوت ہے، اس کا جو بغض ہے، اللہ نے اس کو بہت کھلے لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کر کے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا، اور میں ان میں سے کسی کو بھی جو ہے چھوڑوں گا نہیں، جو اس نے اللہ تعالیٰ کو سورہ اعراف میں چیلنج کیا تھا۔ وہ جو آیات آپ پڑھتے ہیں سورہ اعراف میں، اس نے تو اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ اس بارے میں بات کی تھی کہ میں تو ان میں سے کسی کو بھی، یعنی ابلیس نے یہ کہا تھا کہ اللہ یہ بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، مجھے گمراہ قرار دے دیا ہے، میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے، یعنی انسانوں کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کیا تھا کہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس
ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں جانب اور ان کی بائیں جانب سے آؤں گا، اور اے اللہ ان میں سے اکثر لوگوں کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ وہ جو آیت ہے قال فبما اغویتنی اکثرهم شاکرین تک جاتی ہے یہ آیت، آپ کو معلوم ہے، یعنی 16 اور 17 جو آیت نمبر ہے سورہ اعراف کی۔ اس کے جواب میں اللہ احکم الحاکمین نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو تیرا کہا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ارشاد فرمایا تھا سورہ اعراف میں آیت نمبر 18 میں۔ یہی مفہوم سورہ کہف کی ان آیات میں بھی ذکر ہے، جن آیات میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم داخل ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم مطلب انسانوں سے یہ سوال کیا ہے اس کی خصلت کے بارے میں ذکر کر کے، اس کے بارے میں یہ بتا کے کہ وہ تو پہلے دن سے ہی جب ہم نے اس کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے سجدے سے اسٹریٹ اوے انکار کیا تھا۔ وہ تو ہے ہی لعنتی، وہ تو ہے ہی مردود، کیونکہ وہ تو اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار ہے ہی نہیں۔ تو تمہاری عقل کو، تمہاری خرد کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ جواب دے گئی ہے؟ تم سوجھ بوجھ سے کام ہی نہیں لیتے ہو۔ تمہاری فہم و فراست اور عقل و دانش کو کیا ہو گیا ہے کہ وہی ابلیس جس نے تمہیں گمراہ کرنے اور جنت سے دور لے جانے کا اعلان روز اول سے کر رکھا ہے، تم اس دشمن کے وفادار اور اطاعت شعار بن گئے ہو، اور میرے احکام اور توحید کو تم نے فراموش کر دیا ہے، جبکہ شیطان اور اس کی ذریت کی اتباع کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ان آیات میں اپنی اس شان توحید کے بارے میں بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اور اس کی ذریت کو یہ کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، کیونکہ اس کو مہلت عطا کی گئی ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک بہت خاص اس کی جو ایک خاص اور بہت اہم جو وجہ بتائی تھی، جو اس نے تکبر کیا تھا، اس نے جو غرور کیا تھا، اور وہ جو سامنے سے آ کے کھڑا ہو گیا تھا، انشاءاللہ جب ہم ان آیات میں جائیں گے میں وہاں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ اللہ نے اس کی بہت اہم ایک چیز بتائی ہمیں، جو دوسری تمام آیات میں نہیں بیان کی، جو دوسرے مقامات پر قصہ آدم اور ابلیس آیا وہاں اللہ نے نہیں ذکر فرمایا، یہاں اللہ نے یہ ذکر فرما کے ارشاد فرمایا کہ وہ جن تھا، وہ جنوں میں سے ہے، یعنی وہ جنات میں سے، وہ جن ہے، اسی لیے اس نے فسق کیا۔ یہ انشاءاللہ ہم آیات میں جائیں گے تو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی کہ اللہ نے یہاں پہ کیوں ارشاد فرمایا، بہت خاص مقصد ہے۔ دیکھیں ہم اینڈ آف ٹائمز میں رہ رہے ہیں، اللہ نے آگے فرمایا کہ تم اس کو اور اس کی ذریت کو میرے علاوہ اپنا دوست بناتے ہو۔ یہ اللہ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اینڈ آف ٹائمز کے اسپیکٹ سے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم جس وقت میں رہ رہے ہیں، ہم جس ٹائم میں جی رہے ہیں، اس ٹائم میں شیطان تو شروع دن سے ہی ہمارا دشمن ہے، لیکن شیطان کی ذریت میں جو اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس کی سب سے بڑی قوت ہے، وہ دجال ہے۔ دجال انسان کی شکل میں ظاہر ہوگا، اسی طرح پیدا ہوگا جیسے کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اسی طرح بڑا ہوگا، اسی طرح سے وہ نظر آئے گا، انسانوں کی ہی طرح سے اس کی اپیرنس ہوگی، لیکن یہ مت بھولیے گا کہ بائی نیچر وہ ایک جن ہے، بائی نیچر وہ جنات کے کنگڈم سے ہے، اس کی ساری قوت، اس کے سارے تصرفات جنات ہی کی طرح ہیں، اس کی طاقت جنات ہیں، اس کی آرمی جنات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے پھر چیلنج کر کے انسان کو کہا ہے کہ کیا ان کو میں نے کوئی ان چیزوں کے اوپر شاہد رکھا ہے؟ میں نے تو ان کو نہیں بلایا تھا، میں تو جب ان کو تخلیق کیا تھا اس وقت بھی میں نے ان کو نہیں بلایا تھا، اور میں اکیلا واحد اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہوں۔ یعنی اللہ نے اپنی حاکمیت کا اظہار فرمایا، اللہ نے اپنی رازق ہونے کا، مالک ہونے کا، حاکم ہونے کا ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے تمام نظام کو وہ وحدہ لا شریک اکیلا چلا رہا ہے۔ مدد اور تعاون تو دور کی بات رہ گئی، وہ تو کسی کے مشورے اور رائے کا بھی محتاج نہیں ہے، نہ ہی پابند ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ ذات عالی شان ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کسی بھی قسم کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں اب جو آیات جن میں ہم داخل ہوں گے اس میں بیان کی جائیں گی، اور تکبر کی مذمت ہے، اس میں بہت اہم موضوع ہے۔ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سورہ کی ابتدا میں بھی اصحاب کہف کی عبادت، عاجزین کے ساری کے علاوہ اس دور کے بادشاہ کے تکبر اور غرور، فخر، اس کی مذمت کی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر آگے آئے تھے تو ہم نے دیکھا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤسائے قریش نے تکبر کی بنا پہ یہ کہا تھا، ان سے یہ فرمائش کی تھی کہ آپ اپنے جو غریب اور مسکین اور نادار صحابی ہیں ان سے علیحدہ ہو کے ہمیں وقت دیجیے، اور ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس تکبر کی بھی مذمت فرمائی تھی، اللہ نے منع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی
طرف سے آپ بالکل اپنے آپ کو بے نیاز کر لیجئے. یہ اپنی ہوا یعنی اپنی ڈیزائرز کے تابع ہیں. آپ ان کی طرف سے منہ موڑ لیں. آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. وہاں بھی اللہ نے یعنی تکبر کی مذمت فرمائی. پھر اس کے آگے اللہ پاک نے ہمیں ان دو ساتھیوں کا قصہ بیان کیا جن میں سے ایک آدمی کی مثال دی کہ بہت مالدار تھا، حیثیت اس آدمی کی بے انتہا اچھی تھی، دنیاوی اسپیکٹ سے وہ بہت رئیس انسان تھا، لہٰذا اس کے اندر فخر و تکبر تھا. اللہ نے اس کے فخر و تکبر کو وہاں رد کیا اور اس کی بربادی کے اسباب بیان کرتے ہوئے اس کے تکبر کے نتیجے میں پیدا ہونے والے شرک کا ذکر فرمایا کہ وہ مشرک ہو گیا تھا. اس تکبر کی وجہ سے وہ اس قدر گمراہ، اس قدر ضلالت پر اتر آیا تھا کہ وہ کسی شرک میں مبتلا ہو گیا تھا، وہ مشرک ہو گیا تھا. اور اس کے آگے یعنی اسی تکبر کے زمن میں اللہ تعالیٰ نے متکبر اول کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ سورہ کہف کے موضوعات میں تکبر کی مذمت بھی بہت اہم موضوع ہے. رائٹ، دیکھیے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جنات میں سے ہے، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر چلنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی ہے، خود اپنی تربیت بھی کرنی ہے. اس وقت ہمارا جو واسطہ ہے وہ شیطان کی صرف وسپرنگ سے نہیں ہے، صرف اس چیز سے نہیں ہے کہ وہ ہمیں نماز سے روک رہا ہے، ہمیں قرآن کی تلاوت سے روک رہا ہے، یا ہمیں اس قسم کی پابندیاں ہمارے اوپر لگا رہا ہے کہ تم فلاں کی محفل میں نہیں جانا، فلاں کی مجلس میں نہیں جانا. ہم سب پریکٹسز کر رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم صدقات بھی کر رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ مستقل ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اور اٹیک اس خطرناک انداز سے کر رہا ہے. اس خطرناک دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں. وہ فتنہ اس قدر سنگین ہے کہ اب آپ کے سامنے انسان کو بھی ریکگنائز کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ جو روبوٹس ہیں، یہ جو اینیمیٹڈ آبجیکٹس ہیں، یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے اب ہمارے سامنے کہ یہ ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ ٹیکنالوجیکل ریولیوشن ہے. اس نے ایگریکلچر ریولیوشن بھی کیا ہے، اس نے انڈسٹریل ریولیوشن بھی کیا ہے. ہر چیز ڈیجیٹل ہے، بایولوجیکل، جینومک، ٹرانسپورٹیشن. اب دیکھیں دبئی میں ٹرانسپورٹیشن، فلائنگ کارز ڈیجیٹل ہے، وہ سب کچھ ڈیجیٹل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ریولیوشنائز ہو چکی ہیں، اور یہ سب کچھ جنات کا تصرف ہے. ہم ڈیجیٹل نرسز سے، ڈیجیٹل ڈاکٹرز کے ساتھ ڈیل کریں گے کچھ عرصے کے بعد. کچھ ٹائم بہت بلکہ نزدیک ہے، کچھ عرصہ تو یہ صرف ہماری سوچوں میں ہے، ٹائم بہت نزدیک ہے. یہ جو ڈیوائسز ہیں، یہ جو ڈیجیٹل کوڈنگز ہیں، یہ پروگرامنگز ہیں، یہ سب کو جس چیز کے اندر سلیکا چپ موجود ہوگی، ایمان رکھیے گا اس بات کے اوپر کہ وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ جنات کے تصرف ہیں، اور یہ دجال کی آرمی ہے. اس کو ٹیکنالوجیکل ریولیوشن نہیں سمجھیں، اس کو ایڈوانسمنٹ نہیں سمجھیں. ایز کے نام پہ یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے، یہ صرف اور صرف دجل ہے. دیکھیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کتنا ظلم کیا ہے. بچے چیٹنگ کر رہے ہیں، بچے چیٹ کر رہے ہیں، یعنی جی پی ٹی چیٹ کے ذریعے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے کوئی آرٹیکل لکھنا ہو، کوئی سمری بنانی ہو، کوئی پروجیکٹ ہو، کوئی اسائنمنٹ ہو، ایک بٹن دباتے ہیں، ایک چیز جو ہے وہ لکھتے ہیں اور پورا کا پورا آرٹیکل ان کے سامنے آ جاتا ہے. وہ تمام اپنا سبمٹ کرواتے ہیں اور ان کے ٹیچرز امپریس ہو جاتے ہیں، انسپائر ہو جاتے ہیں. انسان کی قابلیت کو زنگ لگتا جا رہا ہے. یہی چیز جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں یہ فرمایا تھا کہ ملکہ بلقیس کا مجھے جو وہ امیٹیٹڈ جو اس کا تخت ہے وہ چاہیے، تو وہاں عفریت موجود تھا جو کہ جن تھا. عفریت موجود تھا. اس نے کہا تھا کہ آپ کو دربار برخاست ہونے سے پہلے ہی میں وہ لے آؤں گا. اللہ نے یہ چیز کو پسند نہیں کیا. وہاں موجود کتاب کا عالم اس نے کیا کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں گے تو آپ کے پاس حاضر ہوگا. اس کا مطلب کہ انسان کو اللہ نے جنات کے تصرفات سے زیادہ بڑی طاقت عطا کر رکھی ہے. اگر انسان میڈیٹیٹ کرتا ہے، کنٹمپلیٹ کرتا ہے، اگر انسان سمجھ لیتا ہے ان حقائق کو، تو انسان کو تو اللہ نے بہت طاقت عطا کر رکھی ہے. اس کے پاس کتاب کا علم تھا. کیا میرے اور آپ کے پاس قرآن کریم نہیں ہے؟ ہمارے پاس قرآن کریم کے جیسا معجزہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی تعلیمات موجود ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ رلائی کریں، ان ڈیجیٹل روبوٹس، ہیومنائڈس کے اوپر اگر ہم رلائی کریں، تو پھر بیسیکلی کیا ہے کہ ہم اپنی قابلیت کو زنگ لگا رہے ہیں، ہم اپنے علم کو ان کے حوالے کر رہے ہیں. یہ ہم سے ہر چیز کو چھینتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ شیطان شروع دن سے انسان کا سب سے کھلا، سب سے بڑا دشمن ہے. یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چھیننے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے لینے کی کوششیں کر رہے ہیں.
آہستہ آہستہ ہم اتنے ایز لور ہو جائیں گے، اتنے ایز لور ہو جائیں گے کہ ہمیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ہماری انسانیت کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک عروج بخشا، اللہ تعالیٰ نے جو ایک یعنی اللہ پاک نے ایک شرف عطا کیا انسان کو، اس دشمن کو، اس شیطان کو ہم سے حسد ہی اس بات پہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام کا تمام علم کیسے دے دیا، ان کو اتنا شرف کیسے عطا کر دیا، اس کا رتبہ، اس کا مقام دوبارہ بحال نہ ہو سکا، اسے وہ تعظیم دوبارہ نہ مل سکی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین پہ اتار دیا۔ پہلے دن سے اس نے آدم علیہ السلام سے اور ان کی ذریت سے دشمنی کی، اور آج ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم اس کی ذریت کے ساتھ خود کو جو ہے انوالو کیے ہوئے ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی چیز کے اوپر شاہد نہیں بنایا، کسی چیز میں تخلیق کرتے ہوئے ان کو گواہ نہیں بنایا۔ انشاءاللہ آج جن آیات میں ہم داخل ہوں گے ان میں اس کا بیان ہے۔ یہ ہیومنس سلیوری چاہتے ہیں، یہ وہی چاہتے ہیں کہ ایک ہم بچپن میں کہانی پڑھتے تھے نا کہ ایک چراغ میں سے انسان نے ایک چراغ رگڑا اور اس میں سے ایک جن حاضر ہوا، کیا حکم ہے میرے آقا۔ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اب اس حالت کو پہنچ جائیں کہ یہ جو حکم کریں انسان اس کی سلیوری میں رہیں۔ آپ دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے کاسٹ کٹنگس ہوں گی، جابس جائیں گی، ایک خطرناک قسم کا، ایک بہت خطرناک قسم کا ٹرائل، ایک بہت خطرناک قسم کا فتنہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہم کس سے ڈیل کر رہے ہیں، سامنے جو بیٹھا ہے وہ انسان ہے یا وہ ایک جن ہے، یعنی کہ وہ جو ایک ہمارے سامنے جس کی اپیرنس ہے اس کے اندر ہم سے بات کون کر رہا ہے، ہم سے گفتگو کون کر رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ بہت بڑا دجالی کھیل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کاربن کریشن ہے، یاد رکھیے گا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جس ریام میں رکھا ہے، ہماری ریام بالکل ڈفرینٹ ہے، ان کی ریام بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اس مخلوق کی ریام، یہ ان سین مخلوق ہے، یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کے ایسے یہ مطلب یہ ایسی کریشن ہے اللہ پاک کی، یہ سلیکا بیسڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو اپنی انرجی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، کمفرٹ ہونے کے لیے، کمفرٹیبل رہنے کے لیے انہیں کسی چپ کی ضرورت تھی، انہیں کسی سلیکا چپ کی ضرورت تھی جس میں یہ رہ سکیں۔ اب یہ کیونکہ ان کے پاس تو ماس ہے ہی نہیں، جنات کا تو کوئی وزن ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو ماس لیس کریشن اللہ تعالیٰ کی، یہ تو ایسی بینگز ہیں کہ ان کا تو کوئی وزن ہے ہی نہیں۔ تو ہم نہیں جانتے کہ ایک چپ کے اندر کتنے ملین، کتنے ٹریلین اس طرح کے کریچرز موجود ہوں۔ ہم نہیں جانتے کہ ایک چپ کے اندر، کیونکہ ان کا تو پورا ریام ہے وہ۔ یہ مشورہ بھی انہوں نے ہی، ان جنات نے ہی ان تمام ایلیمناتی ایلیٹس کو دیا۔ یہ جو رولنگ ایلیٹس ہیں جن کے ہاتھ میں اس وقت یہ تمام طاقتیں ہیں، جو روبوٹس بنا رہے ہیں، جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اتنا پروموٹ کر رہے ہیں، رونگٹے کھڑے کر دینے والے اس کے آپ دیکھیے گا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ آپ کبھی ان آرٹیکلس کو جا کر آپ پڑھیں، لٹرلی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ مذاق نہیں ہے، یہ سب کچھ جنات کے تصرفات ہیں، اور یہ دجال کی جو آرمی ہے یہ سب کچھ گیم ہی اس کی آرمی کا ہے، اس کے لیے پورا تیار کیا جا رہا ہے۔ انسانوں کو اتنا نیل ڈاؤن کر دیا جائے گا، اتنا نیل ڈاؤن کر دیا جائے گا، اور اس صورت میں ہمیں جس چیز سے تقویت ملے گی، جو چیز ہمیں بچائے گی، یقیناً وہ سورہ کہف ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے اسی لیے اس موضوع کو یہاں پر ذکر فرمایا سورہ کہف میں، ابلیس کا ذکر کر کے، اس کی ذریت کا ذکر کر کے، کہ اس کی ذریت میں صرف یہی نہیں کہ وہ نماز روزے سے روکے گی، وہ ہمارے دلوں میں خناس وسواس پیدا کرے گا یا یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، صرف میاں بیوی کے جھگڑے ہوں گے، اور اس قدر نوبت۔ ویسے یہ چیز بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ طلاق کی جو شرح ہے وہ کس قدر بڑھ چکی ہے، لوگوں میں تحمل نہیں ہے، لوگوں میں برداشت نہیں ہے۔ 15 دن تک شادی ختم ہو رہی ہے، یعنی 15 دن کے بعد شادی ختم ہو رہی ہے لوگوں کی۔ کئی ایسے کیسز ہیں، کئی ایسی سٹوریز ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ سب کے گھروں میں امن رکھے، سلامتی رکھے، سب کے اللہ تعالیٰ رشتوں کو مضبوطی اور پائیداری دے۔ شادیاں سروائیو نہیں کر پا رہی ہیں لوگوں کی، ہارڈلی 10 دن بعد، 15 دن بعد، یا لڑکی خلا لے رہی ہے یا لڑکا ڈیورس دے رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ شیطانیت ہے۔ لوگوں میں تحمل نہیں ہے، لوگوں میں برداشت نہیں ہے، لوگوں میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے، دماغ کند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ڈیوائسز ہیں، کچھ نہیں ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے پہلے لیکچرز میں بھی یہ سب کچھ بتایا تھا، یہ بہت پاورفل سٹف ہے، یہ بہت ان امیجنیبل ہے۔ یہ جتنا ڈیجیٹل سسٹم ہے، یہ دجال کی آمد کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ بلاک ٹیکنالوجیز، بلاک چینز، یہ سب کی سب، ون گورنمنٹ، ون ورلڈ اتھارٹی، یہ دجال کی کرنسی ہے۔ یہ سب کچھ، یہ کرپٹو کرنسی اور یہ سب کچھ، یہ ڈیجیٹل کرنسی، کیا ہے یہ سب کچھ؟ یعنی یہ اگر ایک بٹن انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دیا تو پیسہ گیا،
آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جب ہم نے سورہ کہف کا جو اصحاب کہف کا قصہ پڑھا تھا، وہاں پر بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ کرنسی کی کتنی ویلیو ہے، ہمارے پاس ہونا چاہیے اور ہمیں واپس جانا ہے۔ ہم واپس مسلمان انشاءاللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں، جو اس فتنے کو سروائیو کر جائیں گے، وہ ان حقیقتوں سے یقیناً آگاہ ہیں۔ اللہ ہمیں نور بصیرت عطا فرمائے۔ اب سنیپ چیٹ پہ دیکھیں کس طریقے سے انسان کو کیا سے کیا بنا دیا انہوں نے۔ دنیا جہان کے جانور، دنیا جہان کے خطرناک خوفناک کریچرز کے انہوں نے جو ہیں وہ امیجز انسانوں کے اوپر اپیئر کرنے کے لیے کیسی کیسی اپلیکیشنز بنائی ہیں۔ بچے انجوائے کر رہے ہیں، بچے اتنے فیملیئر ہو رہے ہیں ان چہروں سے، ان ساری وحشت زدہ تصویروں سے، ان وحشت زدہ امیجز سے۔ بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، مطلب بینگ اے مدر انسان کا دل ہول جاتا ہے۔ بچے خوش ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لٹرلی منہ سے آگ نکل رہی ہے، کانوں سے دھوئیں نکل رہے ہیں، آئیز ریڈ ہو رہی ہیں، آئیز میں سے شعلے نکل رہے ہیں، کتے بلے پتہ نہیں کون کون سے جانور، کون کون سے وولز، کون کون سے بیئرز، بچے وہ ہیڈس لے لے کے خوش ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ واٹ از دس نان سینس؟ یہ صرف اور صرف فیملیئر کیا جا رہا ہے کہ تم ہوگے انسان، ہوگا تمہارا کوئی شرف، ہوگا تمہارا کوئی وقار، اب تم ہمارے ہاتھ میں ہو۔ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں ہم، اور ہم بے نیاز ہیں ان باتوں سے۔ ہم کیوں بے نیاز ہیں؟ کیونکہ ہماری قرآن سے وابستگی نہیں ہے، قرآن سے ہماری دوستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مفاہیم ہیں جو جن آیات میں آج ہم داخل ہو رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو کھلی مہلت دینے کے بعد ہمیں تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے بہت کچھ سمجھایا گیا ہے۔ پھر بھی اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر تیار رہیں ہم ان باتوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً پھر پکڑ بھی کرے گا، یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طریقے سے بستیوں کو، پچھلی قوموں کو تباہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہے گا تباہ کر سکتا ہے نافرمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے ایک ہوپ بھی دی ہے کہ وہ بہت رحمت والا ہے، وہ بہت مغفرت والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یقیناً مغفرت کے دروازے بھی کھولے گا اور رحمت کے دروازے بھی کھولے گا، اور ایک معینہ مدت تک اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتا ہے، مگر اس کے بعد اللہ کی پکڑ شدید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے گھیرے میں لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک چیز کا ایمان اپنے دلوں میں رکھنا ہے کہ دجال جتنی مرضی سپر ہائی ٹیک پلاننگ کر لے، ایک سپر ہائی ٹیک پلان میرے رب کا بھی ہے۔ اگر یہ شیطان اور اس کی ذریت اس قسم کے پلانز کریں تو ہمیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی آیات میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمارا شرح صدر فرمائے اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آیات کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ یعنی اعمال نامے رکھے جائیں گے۔ یہاں الکتاب میں الف لام جنسی ہے، جس کا اطلاق کثیر پر بھی ہوتا ہے، اور یہاں کثیر ہی مراد ہیں۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے دائیں یا بائیں ہاتھوں میں یا میزان میں یا اللہ کے سامنے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے۔ اور یہ جو فرمایا جا رہا ہے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وغیرہ، یہ جو پوری آیت چل رہی ہے، پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوگا اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بغیر لکھے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا۔ المجرمین یعنی وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھوں میں اعمال نامے دیے جائیں گے۔ مشفقینہ یعنی جو ہاریفائی ہو جائیں گے۔ کس چیز سے ہاریفائی ہو جائیں گے؟ مما فیہ، ان گناہوں سے جو اعمال نامے میں لکھے ہوں گے، ان سے وہ ہاریفائی ہو جائیں گے، ان سے ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو جو کچھ بھی کیا اپنی فری ول سے کیا، یہاں کون ریکارڈ کر رہا ہے، یہاں کون موجود ہے، ہمیں تو سب کچھ کرنے کی آزادی ہے، ہمیں تو واپس پلٹنا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہیں ہمارے تو سب اعمال نامے، ہمارا تو ہر اعمال سامنے ظاہر ہو رہا ہے اس اعمال نامے میں، تو پھر وہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، اور اپنے آپ کو کوسیں گے، کہیں گے یا ویلتنا، ویل بمعنی ہلاکت، وہ اپنی خاص ہلاکت کو پکاریں گے، اور پکارنے کا مقصد موت کو بلانا نہیں ہوگا، بلکہ بے قراری کا اظہار اور دوسروں کو اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اور یہ جو وہ کہیں گے نا کہ مالی حاضل کتاب، یہ سوال اظہار تعجب کے لیے ہوگا، یہ حقیقتاً استفہام کے لیے نہیں ہوگا، یہ ایک یعنی کوشچن اس طرح سے نہیں پوچھیں گے کہ کیسی کتاب ہے، بلکہ وہ
حیران ہو کے پوچھیں گے، ان کو تعجب ہوگا، یار یہ کیسی کتاب ہے، ہائے ہماری کم بختی، اس کتاب نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہ جو فرمایا جا رہا ہے اللہ احصاہا، اس کا یوں ترجمہ ہے کہ مگر اعمال نامے نے اس کی گنتی کر رکھی ہے، اس کا احاطہ کر لیا ہے، یعنی کسی چھوٹے بڑے گناہ کو بغیر احاطہ کیے نہیں چھوڑا، اس سے یہ مراد ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بھی بچو جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ حقیر گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کسی وادی کے اندر اترے ہوں، پھر کوئی ایک لکڑی لائے، کوئی دوسری لکڑی، اور ان حقیر لکڑیوں کو جمع کر کے لوگ روٹی پکا لیں۔ مقصد یہ ہے کہ حقیر اور چھوٹے گناہوں کا مجموعہ بڑا ہو جاتا ہے، حقیر گناہ بھی ہلاک کرنے والے کبائر ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ کچھ ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ باریک اور حقیر ہوتے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہلاکت انگیز گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ امام احمد نے بھی صحیح سند سے ایسی ہی حدیث نقل فرمائی ہے۔ یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس کا یوں ترجمہ ہے کہ اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا موجود پائیں گے، یعنی اپنے اعمال ناموں میں ان کے لکھا ہوگا، وہ اپنے اعمال ناموں میں موجود پائیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ تمام اعمال کا بدلہ پائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یعنی اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی بن کیا کوئی گناہ نہیں لکھتا یا عمل کے موافق سزا میں اضافہ نہیں کرتا۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمل بہت تھوڑا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا بہت زیادہ دے رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بن گنے کوئی گناہ اللہ تعالیٰ نے نہ لکھوایا ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کے کرامن کاتبین ہیں وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ہر وقت ہمارے ہر گناہ کو، ہر عمل کو، ہر نیکی کو، ہر چیز کو مستقل طور پر ریکارڈ کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال نامے عرش کے نیچے جمع ہوتے ہیں، جب میدان قیامت ہوگا اور لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ ایک ہوا بھیج دے گا اور جو اعمال ناموں کو اڑا کر لائے گی اور دائیں بائیں ہاتھوں میں پہنچا دے گی۔ سب سے اول اعمال نامے میں یہ تحریر ہوگی، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ قتادہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جو شخص دنیا میں پڑھا لکھا نہ ہوگا اس وقت اپنا اعمال نامہ پڑھ لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، اور ہمارے جو بھی حساب ہوں پروردگار انہیں آسان فرمانا، انہیں ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ بننے دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ تیری رحمت سے امید ہے، تیری رحمت سے ہی سوال ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ جیسے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ان آیات سے اللہ رب العالمین ایک بہت ہی خاص مقصد کے تحت ایک واقعہ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور سورہ کہف کا ایک مستقل موضوع ہے تکبر کی مذمت، جیسے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی واضح طور پر سمجھا دی کہ کفر و شرک اور معصیت و نافرمانی کے مرتکب اشخاص ہمیشہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، حالانکہ شیطان اور اس کی ذریت بنی نوع انسان کی اولین دشمن ہے، اور انسانیت کے ہر فرد کے ہر طبقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے میں اور اس کو راہ راست سے ہٹانے کی کوششوں میں اول دن سے لگی ہوئی ہے۔ یعنی شیطان کا بھی یہی کام ہے، اس کی ذریت کا بھی یہی کام ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ جو قصہ ہے، یہ قرآن کریم میں تقریباً 7 مقامات پر مختلف اسالیب میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ ابلیس کا یہ جو تکبر تھا کہ انا خیر منہ، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے بہتر؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اس نے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ سے یہی کہا تھا نا کہ انا خیر منہ، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اصل میں ابلیس کی یہ جو قیاسی دلیل تھی نا، یہ ہر اعتبار سے غلط ہے، کیونکہ آگ میں تیزی، بھڑکنے اور جلانے کا وصف پایا جاتا ہے، جبکہ مٹی ایسی نہیں ہے۔ مٹی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، ثبات ہوتا ہے۔
مٹی کے اندر نمو ہے، حیات ہے، اور مٹی کے اندر ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ اس میں اصلاح کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جبکہ یہ صفات آگ میں موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا مٹی آگ سے بہت بہتر ہے، جبکہ وہ کیونکہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار تھا، لہٰذا اس نے کیا کہا، انا خیر منہ۔ یہ تکبر، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، شیطان کو اللہ کی بارگاہ میں بالکل ناپسندیدہ اور مردود ٹھہرا گیا۔ وہ اللہ کی نگاہ میں کہیں کا نہ رہا، بالکل کسی قابل نہ رہا، اور اس کو اللہ کی بارگاہ سے نہایت ذلیل و خوار کر کے نکال دیا گیا۔ پھر اس کو ایک ظاہر سی بات ہے، وہ جس بات کی میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ اس نے ایک چیلنج کیا، اور وہ ساری چیز جو تمہید میں نے آپ کے سامنے باندھی تھی، تو اس میں یہی ہے، یہی ان آیات میں اس قصے کے بعد جو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ جو اس میں بیان کر رہے ہیں، اس تبصرے میں بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا بیسیکلی ہمیں یہی سمجھانا ہے کہ جو لوگ بھی یعنی ان دنیا کی چیزوں کو، ان دنیا کے شیفتے میں، اس کے فریفتے میں، اس فریب خوردگی کا سبب یہ جو انسان کی ڈیزائرز ہیں، انسان کی خواہشات ہیں، اس کے فریب میں آ جاتے ہیں، تو بیسیکلی ابلیس انہیں اغوا کر لیتا ہے۔ یہ ایک اغوائے ابلیسی ہے ایک طرح سے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ لہٰذا یہ جو جمال ظاہری ہے، اس سے نفرت دلائی اللہ تعالیٰ نے، اس کی فنا پذیری کے بارے میں بتا کے، اس کی ناپائیداری کے بارے میں بتا کر، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اشارے بتائے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک خواہش پیدا کی کہ اعمال صالحہ کریں، تاکہ اعمال صالحہ کی جو پائیداری ہے وہ بقا کو ظاہر کرتی ہے، اللہ نے اس پہ زور دیا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کا یہ قصہ یہاں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ قدیمی دشمنی بھی ہمیں اشارتاً سمجھائی ہے، بلکہ کھلے لفظوں میں سمجھائی ہے، بہت ہی یعنی کہ واضح ارشاد ہے کہ بہت قدیم دشمنی ہے اس کی، اس نے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع کر رکھی ہے۔ شیطان کے اس بہت بڑے سپیریورٹی کمپلیکس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے سامنے ارشاد فرما کے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ ہمارا کتنا بڑا کھلا دشمن ہے، اور سپیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے اس نے، ابلیس نے یعنی اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کیا۔ اور پھر اللہ نے اس کی جبلت کے بارے میں بتایا، اللہ نے ہمیں ایک خاص اس کا جو ایٹریبیوٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا کہ وہ تھا ہی جنات میں سے، کانا من الجنی، وہ ہے ہی جنات میں سے۔ یعنی یہاں اللہ نے جو یہ ہائی لائٹ کیا کہ وہ جنوں میں سے ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی نیچر کو ہمیں بتایا کہ وہ جن ورلڈ سے ہے، وہ ایک بائی نیچر ایک جن ہے، اسی لیے اسے سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ جنات میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، بس وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل اور اس کی اطاعت سے باہر ہو گیا۔ لفظ امر بتا رہا ہے کہ ابلیس بھی ملائکہ کے ساتھ سجدہ کرنے پر مامور تھا۔ ففسق میں یہ بات پتہ چل رہی ہے ہمیں کہ یعنی فرشتے اللہ کی فرمانی نہیں کرتے، ابلیس نے جو نافرمانی کی اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جنات میں سے تھا، وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے فسق کیا، اس نے اللہ کے امر کا انکار کیا، اور اس نے ایک طرح سے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بالکل سمجھ لیجئے کہ بالکل دو کوڑی کر لیا، کہیں کا نہ رہا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ انسانوں کی طرح کچھ مومن، کچھ جنات جو ہوتے ہیں وہ مومن بھی ہوتے ہیں، صالح بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ظالم، کافر، جہنم کا ایندھن، اور ابلیس اور اس کی نسل کے تمام افراد بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اور جتنے بھی اللہ کے دوست ہیں، جتنے بھی اولیاء خدا ہیں، ان کے بھی وہ دشمن ہیں۔ یعنی جو اللہ کے دوست ہیں، ابلیس اور اس کی ذریت ان کی دشمن ہے، اور ابلیس تمام جنات کی اصل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سب کا بڑا ہے، جتنے بھی یہ جنات ہیں، جتنی بھی اس کی ذریت ہے، وہ اسی سے حکم لیتے ہیں، اسی کے کہنے پہ چلتے ہیں، اور کیونکہ ابلیس سب سے بڑا دشمن ہے بنی نوع آدم کا، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی تمام ذریت بھی ان کی دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، اس پر بھی کیا تم لوگ اس کو اور اس کی ذریت کو میرے سوا اپنا رفیق یعنی دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ وہم لکم عدو، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے کھلے ہوئے دشمنوں کو میرے بجائے اپنا دوست قرار دو، اور میری اطاعت کی جگہ ان کی اطاعت کرو۔
یہ ظالموں نے بہت برا بدل، یعنی یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے، بیسا للظالمین بدلا، یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ اللہ نے ان تمام لوگوں کو یہ سمجھا دیا جو اس کی ذریت کو اپناتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں، کہ وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ ظالم ہے، دوسرا یہ کہ بہت ہی برا، بہت ہی غلط آلٹرنیٹیو ڈھونڈا ہے انہوں نے، بہت غلط آلٹرنیٹیو ڈھونڈا ہے۔ یعنی ابلیس کو اپنا دوست بنانا، شیاطین کو اپنا حمایتی سمجھنا، یہ ان کا بہت غلط آلٹرنیٹیو ہے۔ اور ہمیں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی تھیں کہ کیونکہ ہم اینڈ آف ٹائمز میں رہ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ابلیس، اس کی ذریت، ان سے کس طرح بچنا ہے۔ ماڈرن ڈیز میں ہم اپنے ارد گرد کئی طرح کی خرابیاں آلریڈی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ذکر کیا، یہ جو روبوٹ ہیومنوائڈس ہیں، یہ سب شیاطین، جنات کے تصرفات ہیں۔ یہ ایک طرح سے جنات کو وہیکل فراہم کرنا ہے، جس کا میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اسٹارٹنگ میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایڈوانسمنٹ کے نام پہ بہت سارے دجالی محاذ ہیں جو آلریڈی انسانیت کے لیے کھل چکے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ جو ابلیس کی اولاد ہے نا، یہ بہت طرح کے وسواس اور بہت طرح کے معاملات میں انسان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، انسان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس کی ذریت میں ہی بہت سے ایسے جنات ہیں، بہت سارے ایسے اس کے چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں جو وضو، غسل اور نماز میں وسواس پیدا کرتے ہیں، جو جھوٹی قسمیں کھلواتے ہیں، صاحب مال سے اس کے مال کے بارے میں جھوٹی تعریفیں کرواتے ہیں، اور گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں، زنا پر آمادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری بے اصل افواہیں پھیلانے میں بھی انہی شیاطین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور وارثوں کے یعنی جب کسی کے گھر میں کوئی مردہ ہو، کوئی انتقال ہو جائے کسی کا، تو یہ جو اس کے وارث اپنے سینے پیٹتے ہیں، اپنے گریبان پھاڑتے ہیں، یعنی شور شرابہ کرتے ہیں، بین کرتے ہیں، یہ بھی شیطان ہی ان کو آمادہ کرتے ہیں ان کاموں کے اوپر۔ یہ شیطان ہی ہوتے ہیں۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، کسی کو سلام نہیں کرتا، گھر میں داخل ہو کے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو وہ شیطان اس انسان کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس انسان کو ہر چیز بے محل رکھی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس آدمی کو غصہ آتا ہے اور وہ گھر والوں کو سخت برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ جو شخص بسم اللہ کیے بغیر کھانا کھاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، وہ کھانا اس کے لیے زہر قاتل کا کام کرتا ہے، کیونکہ اس کھانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، اس کو کوئی برکت نہیں ملتی، کوئی خیر نہیں۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہاں سے اپنے دوستوں کو اطراف عالم میں روانہ کرتا ہے۔ ابلیس کا سب سے بڑا مقرب وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ انگیز ہو۔ کوئی آ کر کہتا ہے میں نے یہ کام کیے، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کرا دی، ابلیس کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا، پھر اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ عامش کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے راوی نے یہ بھی کہا، پھر ابلیس اس کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہے، یعنی اس کا معانقہ کرتا ہے، اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے، یا اس کو یوں کہہ لیجیے کہ اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر برے کاموں میں، کتنی برائیوں میں یہ لوگ ملوث ہیں، اور ہم اپنا رفیق، اپنا دوست، اپنا ساتھی اگر اس کو سمجھیں، خود تو اس نے سجدہ نہیں کیا اور ہمیں ہماری نمازوں میں کتنی بے چینیاں دیتا ہے، کتنی جلدیاں کرواتا ہے ہم سے، ہم بس ایک ذمہ داری، ایک بوجھ، ایک فرض فٹافٹ کر کے ادا کریں اور بس جانماز طے کریں اور اپنے کاموں سے لگ جائیں۔ ہماری نمازوں کو، ہماری قراتوں کو، ان میں لطف، ان میں خضوع خشوع آنے ہی نہیں دیتا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت گرامی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز و قرات کے درمیان دخل انداز ہو جاتا ہے اور نماز کو مشتبہ بنا دیتا ہے، مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ جب تم ایسا محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں ہاتھ کی طرف 3 بار تھتکار دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے اس کے بعد ایسا ہی کیا اور اللہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں مشتبہ ہو جاتی ہیں،
وضو میں ہمیں بہت سارے ایک دم شبے آنے لگتے ہیں، یہ سب شیاطین ہیں، یہ سب شیاطین کے وسواس ہیں، یہ سب اس کے وسوسے ہوتے ہیں، یہ سب اس کی وسپرنگز ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت میں رکھے، ہماری اولادوں کو حفاظت میں رکھے، یعنی کہاں کہاں کس کس طرح سے یہ ہمیں گھیر رہے ہیں، مارکیٹس میں، ورک پلیسز پہ، کہاں کہاں یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری سراؤنڈنگس میں۔ اور اب تو ہم جس ورلڈ میں رہ رہے ہیں اس میں تو ویسے ہی نہ جانے کتنی طرح سے ان کے ساتھ ہماری انٹریکشنز ہیں، یہ جو نیگیٹو انرجیز ہیں یہ کس کس طرح سے ٹرانسفر ہو رہی ہیں، کس کس طرح سے ہمارے ساتھ ہم ان کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے ایکسپوز ہو رہی ہیں، الامان الحفیظ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خاص یہ ایک اللہ نے اس کا ذکر بیان فرما کے سورہ کہف کے بہت اہم موضوعات میں اس کو یہاں داخل فرما کے ہمیں بہت ساری باتوں کی آگاہی بھی فراہم فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عدودا، میں نے ان کو یعنی ابلیس اور اس کی ذریت کو نہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، نہ خود ان کو پیدا کرنے کے وقت، یعنی یہ اس پہ شاہد نہیں ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، یہ کون سا وٹنس ہے ان باتوں کے اوپر۔ مقصد یہ کہ کسی چیز کو پیدا کرنے میں نے ان سے مدد نہیں لی کہ وہ عبادت و اطاعت کے مستحق ہو جائیں۔ عبادت کا استحقاق اسی کو ہوتا ہے جو خالق ہو، اور عبادت میں شرک کا معنی یہ ہے کہ خالقیت میں شرکت ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی اسی وقت عبادت میں شرک کے لائق ہو سکتا ہے نا کہ اس کو خالقیت میں شرکت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خالقیت میں میرے ساتھ میں نے کسی کو کبھی کوئی شرکت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ تو معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، معبودیت میں کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وما کنت متخذ المضلین عدودا، اور میں ایسا عاجز نہ تھا، وما کنت متخذ المضلین عدودا، اور میں ایسا عاجز نہ تھا گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو یا مددگار بناتا۔ عدودا کا مطلب ہے کہ اپنا حمایتی، مددگار، اپنی قوت بنانا، اپنا بازو بنانا، ٹھیک ہے؟ اور مضلین سے مراد ہے گمراہ کرنے والے، یعنی شیاطین۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہوں کو اپنا مددگار کبھی نہیں بنائے گا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہی اپنے کسی فیصلے میں انہیں داخل فرماتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنی کسی کام میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ نے تو ان کو شاہد بھی نہیں بنایا کسی چیز پر۔ المضلین صراحت کے ساتھ کہا، یعنی ضمیر غائب ذکر نہیں کی، اس سے شیاطین کی مذمت کا اظہار ہو رہا ہے، المضلین، ٹھیک ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ ما اشہدتہم میں یہ جو ہم ضمیر یا شیاطین کی طرف راجع نہیں، مشرکوں کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مشرکوں کو میں نے تخلیق اشیاء کا مشاہد نہیں بنایا اور وہ علم عطا نہیں کیا جو دوسروں کو نہ دیا ہو، یعنی ان کو میں نے کوئی ایسی خاص چیز تو ان کو بھی نہیں عطا کی، پھر ان کی خصوصیت ہی کیا ہے؟ اگر ان کو خصوصی علم عطا کیا گیا ہوتا تو وہ اس وقت یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب تو ان کا یہ دعویٰ ہی غلط ہے، اس لیے آپ ان کے قول کی طرف کوئی توجہ نہ دیں اور ان سے دین میں مدد کی امید بھی نہ رکھیں۔ میں اپنے دین کا مددگار ایسے گمراہ لوگوں کو بنانے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ چیز، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو اس وقت کے جو مشرکین تھے، جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ چھوڑ دیجئے اس چیز کو۔ میں اتنا، یعنی کوئی بھی کام کے لیے دیکھیے ایک کتنی اہم اس کے اندر بات ہے کہ اگر خیر کا کوئی کام ہو تو اس کا وسیلہ بھی خیر کا ہی ہونا چاہیے، اس میں حمایتی بھی خیر کے ہی ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی خیر کا کام کرنا ہے اور آپ کے جو حمایتی ہوں یا آپ کے جو ساتھی ہوں یا جن کے ساتھ مل کر آپ نے کوئی کام کرنا ہو، جیسے فار ایگزامپل ایک مسجد بنانی ہے اور مال سارا کا سارا آپ کا حرام ہے، مال سارا کا سارا وہ ہے جس پہ سود ہے، انٹرسٹ چل رہا ہے، تو ایسی مسجد بنانے کا کیا فائدہ؟ یعنی خیر کے کام کو خیر کے ہی ذریعے سے بانٹا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تصرفات فرمانے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو اپنا مددگار، اپنی قوت، اپنا بازو تھوڑی بنائیں گے۔ اول تو ان کی اپنی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو شامل نہیں فرمایا ہوا، ان کو کچھ نہیں پتہ یہ کس طرح تخلیق ہوئی ہے، یہ پوری کائنات کیا معاملات ہیں، کیا اسرار قدرت ہیں، یہ تو ہر بات سے ناواقف ہیں۔ پھر یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ پھر مشرکین کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں؟ انہیں خالق ہونے کا تصور دینا ہی غلط ہے، کیونکہ ان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے یہ تخلیق کس طرح ہوئی ہے، یہ کائنات وجود میں کس طرح سے آئی ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ یہ جو اللہ رب العالمین
ملائکہ کو اپنی سروسز دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ملائکہ سے جو اپنے بہت سے ایسے کام ہیں، خیر کے بہت سے کام ہیں جن میں ملائکہ کی ذمہ داریاں، ملائکہ کی ڈیوٹیز ہیں، جیسے بارش برسانے والے بھی ملائکہ ہیں، اور رزق وغیرہ بانٹنے والے، روزی بانٹنے والے ملائکہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ان کو اپنی سروسز میں جو رکھا ہوا ہے، تو یہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی تصرف نہیں فرماتے. انسان اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں اس معاملے میں کہ ہم ان انوارات کی تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ تصرف ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ حجاب کے پردے میں تصرف فرماتے ہیں. یہ جو ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے آڑ بنا رکھا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری طرف خیر بھیجتے ہیں، تصرفات فرماتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. تو ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ملائکہ جو ہے مقرر فرما رکھے ہیں. although اللہ کو ان کی بھی حاجت نہیں ہے، مگر یہ حاجت ہمارے لیے ہے، ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ڈائریکٹ تصرف فرمائیں گے تو وہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں کہ ہم ان انوارات کی، اس نور کی، ان تجلیات کو برداشت کر سکیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ حجاب کے پردے سے تصرف فرماتے ہیں. لہٰذا ان نیک، ان اطاعت گزار، ان فرما برداروں کی تو اللہ تعالیٰ سروسز قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ ایسے مضلین اور ایسے گمراہوں کی، ایسی شیاطین کی مدد کبھی بھی نہیں لیں گے. اللہ کو ان کی حاجت ہی نہیں ہے، اللہ کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. جس روز اللہ فرمائے گا پکارو میرے ان مفروضہ شریکوں کو جن کو تم میرے شریک خیال کرتے تھے، وہ ان کو پکاریں گے لیکن وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ کر دیں گے. زعمتم یعنی تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، یا سفارش کر کے میرے عذاب سے تم کو بچا لیں گے. بعض علماء کے نزدیک شرکاء سے مراد ہیں ابلیس اور اس کی ذریات. فدعوہم بس وہ ان کو فریاد رسی کے لیے پکاریں گے. فدعوہم سے مراد یہ ہے. فلم یستجیبوا لہم لیکن وہ فریاد رسی نہیں کریں گے. وجعلنا بینہم اور ہم کافروں اور ان کے معبودوں کے درمیان کر دیں گے موبقہ یعنی ہلاکت کا مقام. ٹھیک ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موبق دوزخ کی ایک وادی کا نام ہے. مجاہد رحمہ اللہ نے کہا گرم پانی کی ایک وادی ہے. اکرما نے کہا موبق آگ کا ایک دریا ہے جس میں آگ بہتی ہے، ان کے کناروں پر سیاہ خچروں کے برابر سانپ ہیں. ابن العرابی نے کہا دو چیزوں کے درمیان جو چیز آڑ اور حاجب ہو اس کو موبق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بینہ کا معنی ہے وصل، یعنی دنیا میں جو کافر اور ان کے معبودوں کے درمیان ملاپ اور جوڑ وغیرہ جو تھا، جو ان کے درمیان ایک وصل تھا، قیامت کے دن ہم اس کو ہلاکت بنا دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. جتنے مرضی اس دنیا میں یہ ایلیٹس اور یہ جتنے بھی کرپٹ پولیٹیشنز ہیں، کرپٹ ایلیٹس ہیں، یہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، یا جو بھی اس وقت امپاورمنٹ میں لوگ ہیں، اپنے پیسے کو اللہ کا شریک بنا لیں، اپنے مال کو اللہ کا شریک بنا لیں، اپنی پاور کو اللہ کا شریک بنا لیں، اپنی اولادوں کو اللہ کا شریک بنا لیں، یا جو معبودان باطلہ کی پرستش میں لگے ہوئے لوگ ہیں، جتنا مرضی وہ ان کو پکار لیں، ان کو یاد کر لیں، آخرت میں یہ ان کے کسی کام نہیں آنے والا. آخرت میں کوئی غلط ایٹیٹیوڈ کسی بھی روش کا کوئی بھی انسان پیروکار ہو اس کے کسی کام نہیں آنے والا. وہ پکاریں گے بھی تو کوئی کام نہیں آئے گا. آج اپنی دولت کو اپنے لیے آئیڈل بنا رکھا ہے. قیامت کے دن کیا آواز دیں گے اپنے ڈالرز کو؟ ڈالرز آئیں گے؟ بچائیں گے ان کو؟ پاؤنڈز کو بلائیں گے؟ پاؤنڈز آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. ریالوں کو بلائیں گے؟ درہموں کو بلائیں گے؟ وہ آئیں گے. آج انہیں خدا بنا رکھا ہے، آج ان کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں. آپ جا کر دیکھیے کیا حال ہے مسلمانوں کا، مسلمان حکمرانوں کا. دل خون کے آنسو روتا ہے. پیسہ ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے آپ کے لیے. کوئی بے بس آپ کو، کوئی مسکین، کوئی روتا، کوئی تڑپتا آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا. چاروں طرف سے صدائیں سنیں آپ. اس سے زیادہ میں کھل کے آپ کے ساتھ بات نہیں کروں گی. یو نو واٹ آئی مین. لیکن ان کو، مسلمان حکمرانوں کو، مسلمان پاور اس وقت جو امپاورمنٹس میں ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے اپنے ریالوں کے، اپنے درہموں کے، اپنے اپنے دیناروں کے. انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. تو قیامت کے دن جب یہ انہیں پکاریں گے، آج ان کی ورشپنگ کر رہے ہیں، قیامت کے دن جب یہ انہیں پکاریں گے تو یہ ان کے کسی کام کے نہیں ہیں.
کیا یہ آئیں گے ان کو بچانے؟ ہرگز نہیں آئیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس وقت مجرم دوزخ کو دیکھیں گے، پھر یقین کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے کوئی بچنے کی راہ نہیں پائیں گے، یعنی ان کے پاس ٹو اسکیپ فار اسکیپ کوئی جگہ نہیں ہوگی، یوں کہہ لیں نو اسکیپ، کوئی اسکیپ نہیں ہوگی، ان کے پاس بھاگنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ المجرمون سے مراد ہیں مشرک، جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اور معبودان باطلہ کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں، یا ان کے چھوٹے چھوٹے آئیڈلز ہیں، یا پھر ان کا خفی شرک ہے جس کی وہ اس وقت پوری طرح سے ورشپنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ فظنو سے مراد ہے وہ یقین کر لیں گے، مواقعوہا یعنی اس کے اندر گرنے والے ہیں۔ امام احمد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا کی تشریح میں فرمایا کافر کو 50,000 سال کے بقدر یعنی قیامت کے سارے دن کھڑا رکھا جائے گا، جیسے کہ دنیا میں اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، اور وہ جہنم کو دیکھتا رہے گا اور 40 برس کی مسافت سے بھی یہی خیال کرے گا کہ میں اس دوزخ میں گرایا جا رہا ہوں۔ مصرفاً یعنی لوٹنا یا واپس ہونا، یہ اس میں ظرف ہے، یعنی کوئی ایسا مقام جس کی طرف وہ لوٹ سکیں اور دوزخ سے بچ سکیں، یعنی کہیں بھاگ سکیں، کہیں نکل جائیں، لیکن نہیں نکل پائیں گے۔ ان کے پاس نو اسکیپ والا، جیسے میں نے آپ کو کہا، ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو ہوگا ہی نہیں۔ مصرفہ صرف کہتے ہیں ایکسچینج کرنا، چینج کرنا، ان کے پاس نہ کوئی اس کا آلٹرنیٹیو ہوگا، نہ اس کا کوئی بدل ہوگا، نہ اس کے پاس ان کا کوئی اور اس کے علاوہ اس کے حساب سے کوئی ایسی جگہ ہوگی، کوئی ایسا مقام ہوگا جہاں وہ واپس لوٹ جائیں، بدل جائیں، اس کو پلٹا سکیں، یا پھر دوزخ سے ہی پناہ حاصل کر لیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہر قسم کے ضروری عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان کیے ہیں، اور اس پر بھی انسان جھگڑا کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت، صداقت، عظمت، رفعت، مقام و مرتبے اور اس کے طریقے نصیحت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یعنی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یعنی قرآن کریم کس طرح مختلف عنوانات کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ سچی باتیں سمجھاتا ہے، مگر انسان کچھ ایسا جھگڑالو واقع ہوا ہے کہ صاف اور سیدھی باتوں میں بھی کٹ حجتی کیے بغیر نہیں رہتا ہے۔ جب دلائل کے جواب نہیں بن پڑتے تو محمل اور دور اسکار فرمائشیں شروع کر دیتا ہے کہ فلاں چیز دکھاؤ تو مانوں گا، فلاں بات بتاؤ گے تو سمجھوں گا، یعنی ایروگنس دکھاتا ہے، سٹبن ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے آخر میں انسان کو اکثر اشیاء سے زیادہ جھگڑالو جو قرار دیا گیا ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص، ہر وہ انسان ہے جو احکام الہی کا مذاق اڑائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑائے، ان پر بھپتیاں کسے، قرآنی آیات کا انکار کرے اور دین اسلام سے انحراف اور روگردانی کرے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زیر بحث آیت میں جھگڑالو انسان سے مراد مکہ کا مشہور کافر نضر بن حارث ہے، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے الانسان سے مراد نضر بن حارث ہے۔ وہ قرآن مجید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ اور جھگڑا کیا کرتا تھا، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام، ہدایت کی کتاب اور رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح بقول کلبی رحمہ اللہ کہ ابن ابی خلف بھی، یعنی ابی بن خلف، اس سے بھی مراد ہے یہ جھگڑالو انسان۔ ابی بن خلف بھی اس جھگڑالو انسان کی مثال ہے، یعنی یہ ظالم اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور رب تعالیٰ کے حضور پیش کیے جانے کے بارے میں جھگڑا کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک روز یہ کافر و منکر قیامت قبرستان سے کسی مردے کی پرانی اور بوسیدہ ہڈی اٹھا لایا اور دونوں ہاتھوں سے مسل کر اسے ریزہ ریزہ کر کے مٹی کی مانند پھونک مار کر فضا میں اڑا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس بوسیدہ ہڈی کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کافر و ظالم شخص کو جواباً ارشاد فرمانے کا حکم دیا کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے اور ایک قطرہ حقیر سے انسان بنایا ہے، وہی اللہ ان وسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔
یعنی قیامت، حشر، جنت، جہنم، زندگی، موت، ان باتوں کے بارے میں جدل و جدال، مناظرہ اور مباحثہ کرنا اللہ کریم کو بالکل پسند نہیں ہے، اور ایسے تمام لوگوں کو اللہ کریم نے جھگڑالو قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے جو حشر کے دن سے یعنی کہ حشر کے دن کے بارے میں بیان کی گئی ہے کہ اس دن بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جھوٹے ہونے کے باوجود خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ تو ایسے ہی ایک جھگڑالو شخص کی بات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص بغرض حساب دربار خداوندی میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے کثیر احسانات و انعامات کا ذکر فرمانے کے بعد اس کے اعمال و افعال کے بارے میں سوال کرے گا۔ وہ انسان جواباً عرض کرے گا، یا ربی آمنت بکا و بکتابکا و برسولکا و صلیت و صمت و تصدقت و بسنی بخیری مستطاع۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ پر، تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، اور میں نے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے اور صدقات دیے۔ اسی طرح جہاں تک ہو سکے گا وہ نیک اعمال کے حوالے سے اپنی تعریف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ھذہ صحیفتک لیس فیہا شیء من ذالک، یہ تیرا صحیفہ اعمال ہے، اس میں تو اس قسم کی کوئی نیکیوں کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ آدمی کہے گا، یا ربی انی لا اقبل ما فی ھذہ صحیفتی، میں اس نامہ اعمال کے مندرجات سے اتفاق نہیں کرتا۔ اسے کہا جائے گا، ھذہ الملائکۃ الحفظۃ یشہدون علیک، ان محافظ فرشتوں یعنی کرامن کاتبین کی گواہی بھی تیرے خلاف جا رہی ہے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب کیف اقبلہم ولا ہم من عندی ولا من جہتی، میں ان کا کہا ہوا کیسے قبول کر لوں جبکہ وہ میرے پاس ہی نہ تھے اور وہ میرے حمایتی بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا، ھذا اللوح المحفوظ قد شہد بذالک، یہ لوح محفوظ تیری بدعمالیوں اور سیاہ کاریوں کی گواہی دے رہی ہے۔ وہ کہے گا، یا ربی الم تجرنی من الظلم، اے میرے پروردگار کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ قال بلا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں میں نے تجھے ظلم سے پناہ دی ہے۔ وہ کہے گا، لا اجیر علی نفسی الا شاہدا منی، اے اللہ میں اپنے خلاف اپنی ذات کے سوا کسی کی گواہی کو لا اجیزو علی نفسی الا شاہدا منی، اے اللہ میں اپنے خلاف اپنی ذات کے سوا کسی کی گواہی کو جائز اور صحیح نہیں مانتا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، الآن نبعث علیک شاہدا من نفسک، اب ہم تیرے خلاف تیری ذات ہی سے گواہ کھڑا کرتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں سوچے گا کہ میری ذات سے میرے خلاف یہاں کون گواہی دے گا؟ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وَيُقَالُ لِخَفِيزِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ انطقی، اور اس کی ران، اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کو بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو تنطقوا فخذوه ولحمه وعظامه بعمله، اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے برے اعمال کی گواہی دیں گی۔ قال فیقول بعدا لکن وسحقا فان کن انادل، تو بندہ اپنے جسم کے اعضاء سے کہے گا، تم دور ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، میں تو تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے جھگڑا کر رہا تھا۔ یہی مفہوم ہے سورہ کہف کے ان الفاظ و کلمات کا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر شے سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیان کی صحیح مسلم میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر خیریت کا معاملہ کرے، ہم سب کو اس قسم کے جھگڑالو اور اس قسم کے جو سٹبن ایٹیٹیوڈز ہیں، جو ایروگنس ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا کوئی نامہ اعمال یا ہمارا کوئی ایسا عمل ہمیں شرمندہ نہ ہونے دے، ہمیں اللہ تعالیٰ شرمندگی سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور لوگوں کے بعد اس کے کہ ان کو ہدایت پہنچ چکی، ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے معافی مانگنے سے اور کوئی معنی نہیں رہا بجز اس کے کہ ان کو انتظار ہو کہ گزرے ہوئے لوگوں کا سا معاملہ ان کو بھی پیش آ جائے یا اللہ کا عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ الہدا سے مراد ہے قرآن اور اسلام اور اللہ کی طرف سے بیان، یعنی الہدا میں یہ سب چیزیں داخل ہیں، الہدا کے معنی میں یہ سب چیزیں داخل ہیں۔
اور بعض کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات بھی الہدا ہی سے مراد ہے، یعنی حق واضح ہونے کے بعد الہدا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ سنت الاولین یعنی اللہ کے عذاب کا وہ طریقہ جو گزشتہ کافروں کے لیے استعمال کیا گیا کہ ان کی جڑ اکھڑ گئی، اور قبولہ اس کا ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک ہے رو در رو یا آمنے سامنے، اور مجاہد رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے ناگہانی، یعنی ناگہانی عذاب جو اچانک آ جانے والا عذاب ہوتا ہے، یعنی العذاب قبولہ۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ میں اصل میں یہ جو کفار ہیں، مشرکین مکہ ہیں، ان کے دو رویوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو کیا چیز ان کو روک رہی تھی جبکہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جو بینات تھیں رشد و ہدایت کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی تھی قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہر طرح سے مکمل طور پہ، واضح طور پہ، تمام تفصیل و تشریح کے ساتھ وضاحت فرمائی، توضیح کی، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور اپنے سابقہ گناہوں سے معافی مانگنے کی سعادت انہیں نصیب نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تفہیم و تشریح میں کوئی کمی رہ گئی تھی، قطعاً ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کا تکبر، ان کا تعصب، ان کی ہٹ دھرمی، وہ تھی اصل وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب اللہ کو سچا سمجھتے ہوئے بھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے اور نہیں لائے، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ ان پر بھی پہلی امتوں اور قوموں جیسا عمل وقوع پذیر ہو۔ امم سابقہ پر رسولوں کی نافرمانی اور انکار کے سبب جو عذاب آئے تھے، ان لوگوں کے بھی قبول ایمان میں بڑی رکاوٹ یہی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی سچے رسول ہیں تو ان کی نافرمانی، تمسخر اور مذاق کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ضرور ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یعنی ان پر ضرور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہوا تو جو ہی ہمیں عذاب الہی نظر آئے گا، ہم فوراً کلمہ پڑھ کر مومن اور مسلمان ہو جائیں گے اور اب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے اور اللہ کی گرفت اور عذاب سے بچ جائیں گے۔ اس آیت میں مشرکین مکہ کے ان خیالات و احساسات کا اور قبول اسلام کی راہ میں جو بڑی رکاوٹ تھی ان کا ذکر ہوا ہے، یعنی ایک ایسا ایٹیٹیوڈ بتایا گیا ہے، یہ ایک ایسا ان کا یوں کہہ لیجیے کہ اس آیت میں اسلام قبول نہ کرنے میں جو دو بڑی رکاوٹیں تھیں ان کا ذکر معجزانہ اختصار اور بہت بلیغانہ انداز کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہمارے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہنچ جانے والی بینات موجود ہیں، قرآن کریم موجود ہے جس میں تمام مسائل کا حل ہے، ہمیں ہر لحاظ سے سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا، مثالیں دی گئی ہیں، دلائل دیے گئے ہیں، مختلف عنوانات کے ساتھ ہمارے سامنے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز پر کوئی پردہ نہیں رکھا گیا، کوئی چیز مہمل نہیں ہے، کوئی چیز ایسی مبہم نہیں ہے جو سمجھ نہ آتی ہو، کیا اس کے باوجود بھی ہم اس پر ایمان نہ لائیں اور ہم اس سے ہدایت نہ حاصل کریں؟ تو پھر یہ کس کی غلطی ہے، یہ کس کا قصور ہے؟ ہمیں اپنے رویوں کے اوپر غور کرنا ہوگا، ہمیں دھیان دینا ہوگا کہ ہمیں کیا چیز روک رہی ہے جو ہم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، یا ہم کسی بھی قسم کی اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری ہے، تابع داری، اس میں کمی رہ جاتی ہے، ہم سے کسر رہ جاتی ہے، وہاں ہمارا ایٹیٹیوڈ کس طرح کا ہے، ہمیں اس چیز کے اوپر بہت اچھی طرح دھیان دینا ہوگا، بہت اچھی طرح ہمیں غور کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر آگے بہت خوبصورت آیات ہیں کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، یعنی پیغمبروں کو ہم نے اس بات پر قادر بنا کر نہیں بھیجا کہ کافر جو معجزات طلب کریں وہ پیش کر دیں، یا یہ مطلب ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو اس امر پر قادر بنا کر نہیں بھیجا کہ وہ ساری مخلوق کو ہدایت یافتہ بنا دیں، یعنی جو رسول ہیں ان کا کام کیا ہے؟ بیسیکلی ہم نے اپنے رسولوں کو تبشیر اور انذار کے لیے مبعوث فرمایا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ توحید پرستوں، فرما برداروں اور اطاعت گزاروں کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے ڈرائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انبیاء
کرام علیہم السلام کی سچی دعوت اور مبنی بر صدق احکام پر رد عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ ان کی دعوت کو فوراً قبول کر لیتے، کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تبشیر کریں گے اور انذار کریں گے، تو لوگ اس بات پر عمل کرتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہو کر دنیاوی دینوی اور اخروی سعادتوں یعنی دنیاوی اور اخروی دونوں سعادتوں سے بہرہ مند ہوں گے۔ مگر اکثریت نے نہ صرف ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ مخالفت اور مخاصمت پر اتر آئے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ لڑائی، جھگڑا اور جدال شروع کر دیا۔ کفار کے اسی جدال اور حق کے خلاف ان کی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، یعنی کافر نہ صرف حق کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اپنی من مانی تعویلات کے ذریعے حق کو دبانے، مٹانے اور گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور احکام الہی، آیات الہی اور فرمان الہی کا مذاق اڑاتے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجادلت اور مخاصمت کی انتہا کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے یوں رکھتی ہوں کہ ان کو بہت سارے اعتراضات تھے۔ یعنی سب سے پہلا اعتراض تو ان کو یہی تھا کہ بشریت کا جھگڑا، کہ یہ اگر ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، ہماری ہی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہماری ہی طرح ہمارے درمیان رہتے ہیں، تو یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا تو یہ اللہ کسی آسمانی فرشتے کو بھجوا دیتے۔ یہ جھگڑا بشریت کے اوپر ان کا جھگڑا۔ پھر نزول قرآن کا جھگڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن کو نازل کرنا ہی تھا تو جو اتنی بڑے بڑے جو سردار تھے، جو اتنے بڑے بڑے معزز لوگ تھے، جو اتنے رؤوسا تھے قریش کے، اتنی بڑی بڑی ہستیاں تھیں، ان میں سے کسی ایک پر آتا، مکہ کے کسی سردار پر آتا، طائف کے کسی سردار کے اوپر قرآن نازل ہوتا، یہ عبداللہ کے یتیم پر ہی کیوں نازل ہوا؟ اس چیز کا جھگڑا، اس پر اعتراض۔ پھر اسی طرح کفار کے مطالبات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ ہمیں اپنے لیے سونے کا محل بنا کے دکھا دیجیے، جس کا سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیان فرمایا ہے۔ کئی مطالبات تھے کافروں کے، مشرکین مکہ کے، کہ آپ ہمیں باغات بنا کے دکھائیے، ان میں نہریں بہا کر دکھائیے، آسمان پر جو ہے آپ چڑھ کر دکھائیے، اور نہ صرف چڑھ کر دکھائیے، وہاں سے کتاب بھی لے کر آئیے۔ اس قسم کے کئی ایک مطالبات تھے ان کے، تو یہ مطالبات کرتے تھے، اس میں جھگڑا کیا کرتے تھے۔ حشر کے بارے میں جھگڑا کیا کرتے تھے، جیسے کہ ابھی پچھلی آیات میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ پھر استہزاء اڑاتے تھے قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کے ایک اور وحدہ لا شریک ہونے کا استہزاء اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، قیامت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اینڈ سو آن واٹ ناٹ، کیا نہیں کرتے تھے، یعنی ہر طرح کا بگاڑ، ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی خرابی۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور کافر لوگ ناحق کی باتیں پکڑ پکڑ کر جھگڑے نکالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو بچلا دیں، یعنی کہ حق بات کو جو ہے کسی بھی طریقے سے جو جھٹلا دیا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو پھسلا دیا جائے، اس کو اس کی جگہ سے مٹا دیا جائے۔ مثلاً کافر کہتے ہیں اب عصى اللہ بشر الرسولاً، کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے انسان ہی ہو، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لو شاء اللہ لا نزل ملائکۃ، اگر اللہ چاہتا تو ہدایت کے لیے فرشتوں کو اتار دیتا۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ بھی کافروں نے کہا تھا کہ تم جو ذبح کرتے ہو، ذبیحہ تو حلال ہے، اور جس کو اللہ تمہارے ذبح کیے بغیر مار ڈالتا ہے وہ حرام ہو۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، یعنی کہ باطل کے ذریعے جھگڑا کر کے حق کو اس کی جگہ سے مٹا دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو دل لگی بنا رکھا ہے، یعنی مذاق اڑاتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو اتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس کو اتنا لائٹ لیتے ہیں کہ قرآن کی جو آیات نازل کی گئی ہیں، یعنی کہ حضوا سے مراد یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں جس کو ہم سیریس لیں، ہم کچھ بھی کر لیں، ہم جو بھی چاہیں، ان کو اپنے حساب سے ہم جس طرح چاہیں سمجھیں، یعنی اپنے ظن کے مطابق
وہ اتنا فار گرانٹیڈ لیتے تھے ان باتوں کو اور اس پر مذاق اڑاتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے ان باتوں کی، ان باتوں کو سیریس نہیں لیتے تھے، کسی چیز کو انہوں نے سیریس نہیں لیا، ہر بات کو وہ اپنے لیے بالکل لائٹ لیتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ وہ اگلوں کی داستانیں ہیں اور بالکل بھی سیریس لینے والی کوئی چیزیں نہیں ہیں، بالکل بھی ان باتوں میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے، ہم ان پر عمل کیوں کریں، یعنی اللہ کی باتوں کو انہوں نے دل لگی بنا رکھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ازلمو کا مطلب ہے سب سے بڑا ظالم، ازلم سب سے بڑا ظالم، اور کون ہوگا؟ جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی اور اس نے آیات سے منہ پھیر لیا اور جو کچھ وہ پہلے کر چکا ہے اس کے نتیجے کو بھول گیا، یعنی اس شخص سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہیں جس کو قرآن کی آیات سے نصیحت کی گئی اور آیات کے الفاظ و معنی کا معجزہ اس کے سامنے ہونا اس پر واضح بھی ہو گیا، پھر بھی اس نے آیات پر غور نہیں کیا اور نصیحت پذیر نہ ہوا، اور جو گناہ پہلے کر چکا ہے اس کے انجام کو اس نے نہیں سوچا بلکہ سب کو بھولا بسرا دیا گیا ہے، یعنی بھول گیا ان تمام باتوں کو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بالکل ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ہم نے اس یعنی حق بات کے سمجھنے سے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اور اس کے سننے سے ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ان کو راہ راست کی طرف بلائیں تو ایسی حالت میں وہ ہرگز کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ انا جعلنا کا کیا معنی ہے؟ منہ موڑنے اور بھولنے کی علت و سبب بیان کی گئی ہے یہاں پہ، کہ ان کے دلوں پر کفر کی تاریکیوں کے پردے ڈال دیے گئے ہیں، ان کی تخلیق ہی کفر پر ہوئی ہے، ان یفقہوہ آیات رب کو سمجھنے سے کفر کے پردے ڈال دیے گئے ہیں، یعنی تاریکی کے پردے ڈالنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں سکتے۔ آیات رب سے مراد چونکہ قرآن ہے اس لیے ہو کی ضمیر واحد مذکر غائب ذکر کی گئی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور وقرن یعنی بوجھ، گرانی، مراد یہ ہے کہ ان کے کانوں میں پورے طور پر سننے کی صلاحیت ہی ہم نے نہیں عطا کی، اذن اس وقت جب دلوں پر پردے ڈال دیے اور کانوں میں گرانی پیدا کر دی تو ایسے وقت وہ ہرگز ہدایت یاب نہیں ہو سکتے، ہدایت یابی کی استعداد و صلاحیت ہی معدوم ہے۔ اس آیت میں وہ کافر مراد ہیں اصل میں جن کا کبھی بھی ایمان نہ لانا اللہ کے علم میں تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کی حالت بیان کی گئی ہے، یہ ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ اتنے بدبخت ہیں کہ ان کا اب یہ حال ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اور آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا رحمت والا ہے، اگر ان سے ان کے اعمال پر داروگیر کرنے لگتا ہے، یعنی فوراً ہی اگر پوچھ گچھ کرنی شروع کر دیتا تو ان پر فوراً ہی عذاب واقع کر دیتا، مگر ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان کے واسطے ایک معین وقت ہے کہ اس سے کوئی پناہ کی جگہ وہ لوگ نہیں پا سکتے، یعنی اس سے پرے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکتے۔ الغفور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، ذو الرحمہ یعنی رحمت والا، یعنی جس کی صفت ہی رحمت ہے، وہ کتنا رحمت والا ہے، کتنا رحیم ہے، کتنی مرسی ہے اس کے پاس، کتنا وہ میگنیفیسنٹ ہے، کتنا خوبصورت اس کا یہ یعنی اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس کا کتنا بڑا وصف ہے کہ اس کے دامن میں رحمت ہے۔ یؤاخذہم، اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی شہادت یہ ہے کہ قریش کو اس نے مہلت اور چھوٹ دے رکھی ہے، باوجود یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ موعدن یعنی قیامت کا دن، اور دنیا میں جنگ بدر کا دن، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اپنی رحمت اور اپنی غفاریت کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور، کتنا مغفرت فرمانے والا، وہ کتنی رحمت والا ہے، اگر اس کا عذاب فوراً جس کو یہ لوگ طلب کر رہے ہیں وہ اگر فوراً عذاب واقع کر دے گا تو ان کو تو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی کہ کہیں بھاگ سکیں، کہیں دوڑ سکیں، لیکن اس نے ایک وقت معین فرما رکھا ہے، اس وقت ان کو کہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی بھاگنے کی، وہ کہیں ان کو پناہ نہیں ملے گی، مگر اس معینہ وقت سے پہلے وہ کسی پر عذاب نہیں لائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں جن کے مشہور واقعات مذکور ہیں، جب انہوں نے شرارت کی تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا تھا۔ القریٰ سے مراد ہیں قوم نوح،
قوم عاد، قوم سمود اور دوسری گزشتہ کافر اقوام کی تباہ شدہ بستیاں. لما ظلموا یعنی جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی کفار قریش کی طرح انہوں نے کفر کیا. ظلم سے مراد ہے کفر و معصیت. اور مہلک یعنی مصدر میمی، ہلاک ہونا یا ہلاک کرنا. اور موعدہ یعنی معین مقرر وقت جس سے کوئی بھی آگے بڑھ سکا نہ پیچھے ہٹ سکا. یعنی جس طرح گزشتہ اقوام حالکہ کے ہلاک کرنے کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا تھا جو اٹل تھا، اسی طرح کفار قریش کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر دیا جو اٹل ہے. یہ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اور اسی طرح اس دنیا کا قانون ہے آج اس ٹائم پر بھی، جس ایج میں ہم ہیں، جس وقت ہم جی رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کا قانون ہے، یہ حق ہے. صدق اللہ العظیم. یہ ایسے ہی رہے گا. اس میں نہ 1 انچ کی کمی ہے نہ 1 انچ کی زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ بینات فرمائی ہیں. ان میں صرف کفار مکہ کا ہی بیان نہیں ہے، اس میں ہر دور کے انسانوں کا بیان ہے. جن کی ایسی روش ہوگی، اللہ کا کلام ان کے لیے اتنا ہی واضح، اتنا ہی سیدھا اور اتنا ہی صاف ہے. اللہ ہمیں عقل اور سمجھ کے ساتھ ہدایت کا نور عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو منور کرے، ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. اب ہم اپنی یہ جو 2 آیات ہیں ان کی طرف آتے ہیں، حفظ کی طرف. آخر کی یہ 2 آیات جو ہماری آخر کی 10 آیات میں سے جو یہ آخری سیکنڈ لاسٹ آیت اور لاسٹ آیت، اسی طریقے سے جو آپ کا حفظ کا طریقہ ہے آپ اس کو حفظ کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں میں نور کی روشنی پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کہف سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا شروع کریں گے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی کمنٹری تھی یہ آج یہاں پر ختم ہو گئی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرمائے. ہماری کوئی کوتاہی ہو، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کسر رہ گئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب، اس کا بہترین اجر مجھے، آپ کو، ہمارے والدین کو، ہمارے آنے والی تمام نسلوں کو دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.